بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف کی برکت، کرامات، فضیلت روز بروز دن بدن کسی نہ کسی انداز سے، کسی نئے طریقے سے، کسی نئے فضل کے ساتھ سامنے آتی ہے اور دل جھوم جاتا ہے کہ اللہ کریم درود پاک پڑھنے والوں کو کیسے کیسے نوازتا ہے، کیسی کیسی کرم نوازیاں کرتا ہے، کیسی کیسی عطائیں دیتا ہے۔ اللہ کریم کے خزانے کتنے وسیع ہیں اور درود پاک کے اندر کیسے کیسے معجزات پوشیدہ ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو درود پاک سے حقیقی معنوں میں جوڑ دے اور خوب محبت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں اور اپنے خزانوں میں سے ہمیں بلا تاخیر، بلا حساب اور خوب ہی عطا کرے، خوب عطا کریں۔ درود شریف کے مشاہدات سن کے بہت موٹیویشن ملتی ہے الحمدللہ، اور درود شریف پڑھنے میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو انڈیا سے یہ مشاہدہ ہے، ذاکر شیخ صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سے اپنا درود پاک کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور 12 ربیع الاول کے پاک دن کے صدقے سے میں نے درود پاک الحمدللہ تقریباً 1 سال سے پڑھنا شروع کیا، جس کا سارا ثواب آپ جیسے اہل درود، خادم درود یوٹیوب کے چینلز والوں کو جاتا ہے کہ جن کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں اور پھر مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، اور 1 سال سے الحمدللہ آپ سب درود پاک بنانے والوں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ آپ سب کے جو ویڈیوز میں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، موٹیویشن ہوتی ہیں، انہیں سن سن کر دل میں بہت محبت اور شوق پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں بہت سارے وظائف اور اعمال کیا کرتا تھا اور سالوں میں ڈیفرنٹ وظیفے پڑھتا رہا، جس کی وجہ سے مجھ پر رجعت ہو گئی اور سالوں میں بہت مسائل کا شکار رہا۔ کئی جاب میں نے چینج کی اور ایک کے بعد ایک جاب میں کرتا رہتا، لیکن مستقل مزاجی سے کوئی بھی ایک جاب نہ کر سکا۔ پھر 2020 کے بعد لاک ڈاؤن کا سچویشن تھی، لاک ڈاؤن کی کنڈیشن تھی، اور اس ٹائم میں نے ایک جگہ سے ریزائن کر دیا اور پھر 2 سال بے روزگار رہا، جس میں مجھے شدید ڈپریشن ہو گیا۔ میں شدید ڈپریشن میں چلا گیا اور مختلف وظائف پڑھ پڑھ کے دعا کرتا، اور مجھے جو ہے رجعت ہو گئی، میں رجعت کا شکار ہو گیا۔ لوگ اپنی یوٹیوب چینل پر مختلف وظائف اور اعمال شیئر کرتے ہیں، ان کی بیسیکلی ہمیں اجازت نہیں ہوتی، اور جب ہم وہ ان کی فضیلت سنتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پیچھے سے ہمارے اوپر کسی بزرگ کا ہاتھ نہیں ہوتا، تو بعض اوقات وہ اعمال ہمیں فائدہ نہیں دیتے، بلکہ ہم رجعت کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر مزید مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ 1 سال سے میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور استغفار پڑھ رہا ہوں، اور الحمدللہ میں نے اپنے خود کا کاروبار شروع کیا ہے، بزنس شروع کیا ہے، اسٹرگل چل رہی ہے، کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، لیکن بہت سکون ہے۔ میرے کوئی زیادہ روحانی خواب نہیں ہے، مگر میرا یہ بیلیو ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے لیے چنا ہے، جو کہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ میرے ماما کے ایک دوست جو کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے تھے، میں نے سنا کہ ان کی روح نماز میں نکلی اور اتنا اچھا ان کا خاتمہ ہوا ایمان پر۔ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ کسی برائی میں مبتلا نہیں رہنے دیتا، اگر وہ کسی گناہ میں بھی انوالو ہے تو اللہ کریم درود پاک کی برکت سے اس سے وہ گناہ چھڑوا دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سنا تھا، لیکن اپنے آپ میں نے دیکھ بھی لیا اس معاملے کو۔ کہتے ہیں کہ 1 سال سے میں نے سگریٹ اور پان مسالہ وغیرہ کھانے کی جو میری عادت تھی، جو مجھے لگ گئی تھی، 1 سال ہو گیا مجھے۔ میں نے یوٹیوب کے اندر مفتی امین صاحب کی کتاب آب کوثر میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنا کہ ایک صاحب تھے جو کہ حقہ پینے والے تھے، اور ان کا میں نے قصہ سنا کہ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی اور فرمایا کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقہ پینے والے شخص سے بات نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا نا، تو بس اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایسی بات ڈالی کہ میں نے سگریٹ اور پان مسالہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور 2 مہینے ہو گئے میں نے ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا الحمدللہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر جب ان حقہ پینے والے شخص سے بات نہیں کی، تو پھر مجھے یہ ہوا کہ میرے منہ سے بھی بدبو آئے گی جب میں یہ پان مسالہ اور سگریٹ پیوں گا۔ تو پھر میں نے بس اسی نیت سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، محبت کی اور رضا کی نیت سے یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں، اور یہ سب کچھ درود پاک کی برکت سے ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کریم ہمیں کسی برائی میں مبتلا نہیں رہنے دیتا۔
کہتے ہیں کہ مختلف درود پاک کے سیغے ورد کرتا ہوں. درود رحمت ہے، درود قرب مصطفیٰ ہے، درود اہل بیت ہے، درود صدقہ ہے. میں ان تمام درود شریف کا ورد کرتا ہوں اور میرے ایکسپیرینسز اتنے زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے سگریٹ پینے جیسی بری عادت سے نجات دے دی. اللہ کریم نے مجھے رجت کا جو معاملہ تھا اس سے خلاصی دے دی. جو میں اتنے سالوں سے بے روزگار تھا، پریشان تھا، مسائل میں مبتلا تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، درود پاک پڑھنے کی برکت سے، استغفار کی برکت سے میرے راستے کھول دیے. اور اس کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے میرے کاروبار میں آسانی عطا فرمائی، ذہنی سکون عطا فرمایا. درود پاک کی برکت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ملا تو دنیاوی معاملات میں آسانی ہونا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں کسی بری عادت کو ترک کرنا کیا ہی خوبی کی بات ہے، کیا ہی بڑی بات ہے. اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، انہیں مزید درود شریف پڑھنے کا شوق عطا فرمائے. درود پاک کے صدقے سے ان کے جتنے بھی رجت کے معاملات ہیں اور جو بھی مسائل ہیں وہ حل فرما دیں. ان کے کاروبار میں وسعت اور برکت دیں. انہیں کامیابی، خیر و بھلائی، عزت، صحت، سلامتی سے نوازیں. دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے اور درود پاک کی انہیں خاص نسبت عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، ہم سب پر خصوصی کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں خوب درود پاک پڑھنے والا بنا دے، درود پاک کا کام کرنے والا بنا دے. آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی.